بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر دو احسان کیے ہیں، بہت ہی جامع، بہت بڑے احسان کیے ہیں۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا، اور دوسرا اپنی حکمت والی کتاب یعنی قرآن پاک، جو ہر وقت کے طاغوتوں اور وقت کے کافروں اور وقت کے جو ابلیس نمائندے ہوتے ہیں ان کو چیلنج کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہر وقت نبی کو دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی، تورات۔ تو موسیٰ علیہ السلام تورات کی تبلیغ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، پھر بنی اسرائیل قوم نے تورات میں تبدیلی کرنا شروع کر دی، اپنی من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزیں اس میں ایڈ کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ انجیل کے ذریعے لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن انجیل میں بھی اسی بنی اسرائیل قوم نے جو ہے تبدیلی کرنا شروع کر دی۔ لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب کو یہ قرآن جب عطا فرمایا، قرآن پاک عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کے ساتھ ساتھ جو وقت کے جو طاغوت ہوتے ہیں ان کو اللہ نے چیلنج کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اگر تمہیں اس کتاب میں یعنی قرآن کریم میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو اس جیسی کوئی صورت لیا، اس جیسی کوئی صورت لیا۔ یعنی کہ صورت سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بڑی صورت لیا ہے، کوئی 3 آیتوں کی صورت لی، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ صورت سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو الف لکھا ہو جیسے الف لیا ہو، یا با لکھا ہو جیسے با لیا ہو، یا الف لام جیسی کوئی چیز لیا ہو، ایسی کوئی صورت لیا ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس کے بعد اللہ کے علاوہ نہیں، اللہ والوں کے سوا، ایمان کے سوا کوئی ایسے 4 گواہ لیا ہو، کوئی ایسے گواہ لیا جو تمہیں تائید کرے ہاں بھی جو قرآن ہے یہ اس میں غلط ہے، اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آگے سزا بھی سنا رکھی ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ ایسے نہیں کر سکتے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے، ہرگز تم قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کی ساری طاقت مل کر کے آپ قرآن کو تبدیل کرنا چاہے تو وہ نہیں، یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کا سپریم کورٹ بھی یہ کام نہیں کر سکا۔ جب وسیم رضوی جیسے مجرم نے قرآن کے خلاف یاچکا دائر کی، تب بھی اس وقت بھی یہ طاغوتی حکومت کے اور طاغوتی جو کورٹ ہیں انہوں نے بھی یہ کام نہیں کر پائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا کل چیلنج لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو تبدیل نہیں کر سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا اوپن چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ کا اوپن چیلنج ہے۔ اس لیے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ جب یہ امت گمراہی پہ چلے گی، جب یہ امت حق پر سے پھر جائے گی، جب یہ امت ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے گی، تو یہ قرآن اس امت کو جب یہ امت کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو یہ امت کے سامنے قرآن پیش کیا جائے گا، جب اس کے سامنے حقائق واضح کر دی جائیں گے تو یہ امت اسی قرآن کے ذریعے آ جائے گی۔ جب یہ کتاب پیش کی جائے گی، اب اللہ تعالیٰ، اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مومن کیوں نہیں بنایا؟ پہلے مشرک یہ تو سوال کرتے ہیں کہ اگر تمہارا رب سچا ہے تو تمہارے رب نے ہم کو کافر اور تم کو مسلمان کیوں بنایا؟ ہم کو مسلمان بناتا، ہم بھی ایمان والے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ قرآن کو واضح فرمایا، قرآن کی ایک آیت کو واضح فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، کہ جو چاہے ایمان لیا، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ یہ انسان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے کہ وہ چاہے ایمان لیا، چاہے وہ کفر اختیار کرے، اسے عقل ہے، ذہن ہے۔ اسی لیے یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں اللہ تک کے اللہ کا قرب حاصل کا ایک راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کا قرب کسی اور چیز سے نہیں حاصل کر سکتے، حالانکہ اس چیز سے حاصل کر سکتے ہو جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہے، یعنی کہ قرآن کریم
اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اس میں پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، اس کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، اور جس میں شک و شبہ کرے گا وہ مرتد ہوگا، اور مرتد کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سورہ عنکبوت یہ ہے، اور عنکبوت کے معنی ہوتے ہیں مکڑی کے۔ کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے اگزامپل پیش کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے اگزامپل پیش کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح کوئی کمپنی نے کوئی چیز لانچ کری تو اس چیز کی مطلب فیسلٹی بتانے کے لیے، اس چیز کے فوائد بتانے کے لیے انسان تو ان لوگوں کے سامنے اس چیز کی ایگزامپل کو پیش کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کئی جگہ مثالیں بیان کری ہیں، کئی جگہ کافروں کو مچھروں سے مثال دی ہے۔ اب یہ جو سورہ عنکبوت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ ہم نے کس طرح انبیاء کی آزمائش کی، کس طرح ان کے صحابہ کی آزمائش کی، کس طرح ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شمار آزمائشیں کی، کسی کو آگ میں ڈالا، کسی کو وہ جلا وطن کیا، کسی کے اوپر پتھر برسائے، کسی کے اوپر کچھ ہوا، کسی کو بیماری میں ملوث کیا، کسی پر کوڑے اپڑے، کسی کو کچھ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا یہ جو لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، کیا یہ چھوڑ دی جائیں گے؟ وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہیں، جو یہاں جو بیٹھے ہیں اور جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والا گھوشت کرتے ہیں، کہ یہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو ایسے ہی کہہ کے چھوڑ دیا کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو پہلے اس کو آزماتا ہے۔ اگر سخت ترین وقت میں بھی کوئی انسان آپ کے ساتھ ہے، سمجھے وہ آپ کا سچا دوست ہے، سچا رفیق ہے، آپ کے سچا کفالت کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اللہ کے قریب، جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ لیکن ان کو کیسے آزمایا؟ ان کو آگ کے ذریعے، ان کو آگ میں ہی ڈال کے آزمایا، ان کو آگ میں ڈال کے آزمایا۔ بھائی کوئی دوست بھی کا کوئی دشمن یہ نہیں چاہے گا کہ کسی دشمن کو آگ میں ڈال دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بوڑھے ہوئے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی کہ ابراہیم اب یہ اسماعیل کو ذبح کر۔ کیا یہ آزمائش نہیں تھی؟ یہ آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کون ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جو خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے قریب تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلیم، جو اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر، پہاڑ طور پر بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے، ان کو کس طرح میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا وطن کر دیا، ان کو جلا وطن کر دیا۔ اس وقت کے بادشاہ تھا فرعون، اور اس کے ظلم و زیادتی سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آدرش لیے، حالانکہ یہ اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہے، جس کو قرآن نے کبھی جو ہے یا محمد کر کے استعمال ہی نہیں کیا، لفظ یا محمد کر کے لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ ہر نبی کے نام یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ہارون، یا شعیب، یا داؤد، یا سلیمان، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کا نام ایک دو جگہ سورہ محمد میں لیا تو لیا، لیکن پورے قرآن میں کہیں نہیں لیا۔ کس نام سے پڑھا؟ یا ایو مزمل، یا ایو مدثر، یا یاسین، طٰہٰ۔ جیسے ماں اپنے بیٹے کو، لاڈلے کو، اپنے بیٹے کو، محبوب بیٹے کو کہتے ہیں میرا لاڈلا، میرا پیارا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حبیب سے کہا یا ایو مزمل، یا یاسین، طٰہٰ۔ یہ سب اللہ نے اپنے حبیب کی لقب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح آزمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں جب کلمے کی دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایک جینا حرام ہو چکا تھا، لوگوں نے ان پر تشدد کیا، ان پر ظلم زیادتی کی، کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی اینٹا مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آزمایا۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جو صحابہ تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، ان کو آزمایا۔ بارہان لوگ پڑھتے رہتے تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کئی جتنے
بہت ایک دو صحابہ ہوں گے جن کو بہت کم آزمائش ہوگی، لیکن بہت ایک کثرت ہے صحابہ کی جن پر ظلم تشدد بہت کیا گیا، جس سے عام مسلمانوں پہ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اہل ایمان یہ نہ سوچیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمیں اللہ نہیں آزمائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کے قریب جاؤ گے اللہ آپ کو اتنا آزمائے گا، اور جتنا اللہ آپ کو آزمائے گا آپ کی دنیا آپ کو اتنی قدموں میں آتی رہے گی، دنیا آپ کو اتنی قدموں میں آتی رہے گی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اگر اس وقت کی آزمائش کو برداشت نہ کر پاتے تو کیا آج ان کا کوئی نام لینے والا ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ آپ اگر اس آزمائش کو پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے نام کو بلند کر دے گا، اور آپ کی مثالیں تاریخ میں دی جائیں گی، تاریخ میں آپ کی مثالیں پیش کی جائیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ البتہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، اب اللہ تعالیٰ کو کہا البتہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ان میں سچا کون ہے، ان میں سچا کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور میں جھوٹا اور مکار کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے محبوب بندوں کو، محبوب ترین بندوں، قریب ترین بندوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اہل کفار کے اوپر اور کوئی ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی زیادتی کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا یہ بات؟ نہیں سنا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اسرائیل پر ظلم کیا گیا؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس گورنمنٹ پر ظلم کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ صرف مسلمانوں پہ کوئی ظلم کیا جاتا ہے، اس کی دلیل یہی ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جان لے ان میں سچے کون ہیں، ان میں سچے کون ہیں اور ان میں جھوٹے کون ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ خود حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں 5 پابندی لگوائی حکومت کے ذریعے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے بدلے ہمارے حکمران طے کرتا ہے۔ جیسے بھی ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حکمراں ہوں گے، اور جیسے ہمارے حکمراں ہوں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے، ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے۔ آج مسجد میں جو پابندی لگائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض، اللہ یہ آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ اب وہ ہمارے بندے جو ہمارے قریب بندے، کیا وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ گھر میں روزہ رکھتے ہیں، کیا وہ تراویح پابندی کرتے ہیں، کیا وہ تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، کیا وہ شب بیداری پابندی کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ صدقوں میں آئیں گے، اگر وہ نہیں کرتے وہ کاذبون میں آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ دنیا جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا یہ لوگ جو برائی کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ کیا یہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو تشدد کرتے ہیں، جو شراب نوشی کرتے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جو زکوٰۃ کو چھوڑتے ہیں، جو روزہ چھوڑتے ہیں، اور جو فضول کی حرکتیں کرتے ہیں، اور جو بے گناہوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے چھوٹ جائیں گے؟ اللہ نے کافروں کو، ظالموں کو ڈھیل دی ہے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے ہمیشہ 2 لوگوں کو زیادہ ڈھیل دی، ایک وہ لوگ جو نیک اور صالح ہوں، نیک اور صالح ہوں، دوسرے وہ لوگ جو ظالم ہوں، باقی بیچ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بچ گئے تو بچ گئے، ورنہ تو کوئی دقت نہیں ہے۔ نیک اور صالح کیا؟ وہ اللہ کے دین کا کام کریں گے، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ اور جو ظالم ہو اس کو اللہ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ تاکہ یہ آخری چل کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے توبہ کر لے، معافی۔ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی تھی، اتنی مہلت دی تھی، حالانکہ جو ظلم فرعون نے کیا آج تک کہ پوری دنیا میں ویسا ظلم نہیں کیا گیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو چھوڑا رکھا غلام باندی بنانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ تم ظلم کرو، ہو سکتا ہے تم معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے تم میرے قریب آ جاؤ، لیکن فرعون کو توبہ نصیب نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تاریخ کا سب سے بڑا مجرم بنا دیا، یعنی کہ اس کو پوری تاریخ میں بنا دیا کہ جو بھی ظلم کرے گا اس طرح کا، جو بھی خدا کا دعویٰ کرے گا، جو بھی اللہ سے کسی کو شریک کرے گا، تو اس کا حشر کیسا ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا۔ بارہا اس میں فرعون اور حامان نمرود کے ذکر آتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں رکھی ہے تاکہ جو ہے
جو اس وقت جو حکمراں ہیں جو ظلم و زیادتی جو کرتے ہیں وہ اس چیز سے آگاہ ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے بچ جائیں گے۔ وہ ساء ما یحکمون، کیا بری سوچ ان کی ہے، قرآن کو کیا بری سوچ ہے، مطلب وہ فاطمی یہ سوچ رہے کہ وہ مجھے بچ جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک رائے کے دانے برابر کوئی بھی چیز پہاڑ کے اندر بھی ہوگی، اگر ایک رائے کے دانے کے برابر کوئی بھی چیز پہاڑ کے اندر ہوگی یا کوئی بھی چیز آسمان اور زمین کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے لے کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دے گا۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم گناہ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ سے بچ جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، یعنی ابھی اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، یعنی جو قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی امید رکھتے ہیں، فإن أجل الله لآت، کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ قریب ہے، یعنی وہ قریب ہی اللہ تعالیٰ سے میدان محشر میں ملاقات کریں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، ان کی دعاؤں کو سننے والا، ان کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کے دین کی محنت کرے گا تو اس کی محنت اسی کے لیے ہوگی، یعنی کہ جو اللہ کے دین میں چرت پھرت کرے گا، جو لوگوں کو نماز کی دعوت دے گا، جو لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دے گا، جو لوگوں پر جو لوگ اچھے کاموں کو حکم دے گا، وہ اسی کے لیے ہوگا۔ یعنی کہ اگر انسان نے مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد آ رہا ہے، اس نے نماز کی کسی دعوت دے دی، تو اگر وہ انسان کو دعوت چلی گئی، اگر وہ آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کو اس کی نماز کا ثواب ایکسٹرا میں مل گیا، تو یہ انسان کی ہی نفع کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے دین کا کام کریں۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اب بے شک اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی پرواہ نہیں ہے، تم چاہے نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو، تم چاہے زکوٰۃ دو چاہے نہ دو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز اسے کہتے ہیں جسے کسی کی پرواہ نہیں ہو، جسے کسی کی محتاجگی نہ، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کی محتاج۔ تم نماز پڑھو گے تمہارے اعمال ہوں گے، تمہاری عقل سمجھے گی، تم زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال محفوظ رہے گا، تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تو جنت اور جہنم سے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ تم دونوں کو بھر کے رہیں گے۔ اب اس سے بچنے کے لیے تم نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو، تم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار دے نا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے، جو چاہے کفر اختیار کرے، اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اختیار ہے۔ اب آگے اہل ایمان کی نشانی بتائی جا رہی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اپنے دل میں اقرار کیا کہ میرا رب اللہ ہے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے انعام کیا، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو دور کر دیں گے، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو انسان ایمان لایا، جنہوں نے ایک عمل کیے، تو جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعے کے بیچ میں جو ثواب ہوتا ہے اس میں کفارہ ہوتا ہے، ایک جمعہ پڑھ لیا اور پچھلا جمعہ اگلا جمعہ دونوں کفارے میں ہو گیا، اسی طرح ایک رمضان اور دوسرا رمضان کے درمیان میں کفارہ ہو گیا۔ یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جو غلطی جو ہے جس کا انسان احاطہ نہیں کر پاتا، دھیان نہیں دے پاتا، کبائر گناہ تو الگ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے، جو چھوٹے گناہ ہیں وہ نماز کے بیچ میں کفارہ ہو جاتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو تاکید کر رہا ہے، نصیحت فرما رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے نصیحت کی کہ وہ کیا حسن سلوک کریں۔ یعنی کہ ابھی حقوق اللہ ہو گیا کہ وہ اللہ سے کسی شریک نہ کرے، نیک عمل کرے، اب حقوق العباد ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حسن سلوک کریں، والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ اسلام میں والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دے رکھا ہے، کسی اولاد کے جائز نہیں ہے کہ اپنے والدین کی
نافرمانی اف تک بھی منع کر رکھا اسلام، اف تک، کہ کس طرح تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا پوسا، کس طرح تمہیں بڑا کیا، کس طرح تمہیں پرورش کی، کس طرح تمہیں کپڑے لتے دیے، کس طرح تمہیں جنا، اور تم انہیں نافرمانی کرو گے تو سراسر دوگلا پنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے انسان کو روکا ہے، لیکن ایک جگہ نافرمانی کو جائز قرار دے رکھا، ایک جگہ، وہ کون سی جگہ ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، اگر تمہارے والدین اس چیز کی تمہیں پابندی میں لائیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، مثال کے طور پر تم اگر کسی کے والدین غیر مسلم ہیں اور غیر مسلم والدین اپنے مومن بندے سے کہیں تم اللہ سے کسی کو شریک کرو جس کا انسان کو علم نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ غیر مسلم تھی، کافر تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کھانا جب تک نہیں کھائیں گے جب تک کہ تم اس دین سے ہٹ نہ جاؤ، مطلب ہمارے دین میں نہ آ جاؤ، مشرک نہ ہو جاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تمہارے والدین یہ چاہیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو تم ان دونوں کی اتباع نہ کرنا، ان دونوں کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ والدین کا جو تعلق ہے وہ دنیا تک ہے، والدین کا حسن سلوک کا تعلق دنیا تک ہے، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں کہ انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، جس طرح آج کوئی انسان پازیٹیو پایا جائے تو اس کو ایک الگ کمرے بند کر دیا جاتا ہے، نہ والدین قریب جاتے ہیں نہ بھائی بہن قریب جاتے ہیں، یہی محشر آخرت کا ہوگا، یہی نتیجہ آخرت کا ہوگا کہ انسان جب اپنے اعمال جب انسان محشر میں کھڑا ہوگا تو نہ اس کے بھائی قریب جائیں گے، نہ بھائی کو پہچانے کا، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹا باپ کو، کوئی کسی نے پہچانے کا، وہ صرف سے اللہ کو پہچانے کا۔ لیکن اگر کسی نے دنیا میں ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے شرک کیا، کفر کیا، اللہ کے ساتھ کسی ملاوٹ کی تو اس کے لیے خسارہ ہے، خسارہ، آخرت میں صرف اللہ کے علاوہ کے کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ مرجعوکم فانبئوکم بما کنتم تعملون، تمہیں تو میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو اگر تم کسی شریک ٹھہراؤ گے تو الیہ مرجعوکم، تمہیں تو میری طرف لوٹ کے آنا ہے، فانبئوکم، پھر ہم تمہیں بتائیں گے، کیا بتائیں گے؟ بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ایک عمل کیا ہم انہیں ضرور پہ ضرور صالحین میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تاکید کر لندخلنہم، ہم نے ضرور پہ ضرور، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے چلو تمہیں صالحین میں داخل کر دیں گے تو چلو ایمان والے مان جاتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکید کہ ہم تمہیں ضرور پہ ضرور تمہیں یہ کام کریں گے۔ کوئی انسان اگر کسی سے وعدہ کرے کہ بھائی تم یہ کام کرو تمہیں ضرور 500 دیں گے تو ہو سکتا ہے شک و شبہ میں، لیکن کوئی انسان اگر تاکید سے تمہیں ضرور دیں گے، قسم بھی کھا لیں تمہیں ضرور دیں گے، تو اس کی باتوں وشواس ہی آتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے انہیں ضرور کا ضرور صالحین میں داخل فرمائیں گے، یعنی جنت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو صالحین کی ہوگی، شہداء کی ہوگی، ایک انبیاء کی ہوگی، صالحین کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صالحین میں ان لوگوں کو داخل فرمائے گا جو نیک عمل کا جو ایمان لے کر کے آئے۔ اب جو آیت جو آ رہی ہے ایسی آیت ہے جو اس وقت موجودہ دور کے مسلمانوں پر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے کر کے آئے، لوگ ہم اللہ پر ایمان لے کر کے آئے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ، تو لوگ اسے ایک بڑا فتنہ بنا لیتے ہیں۔ کیسے مناتے کہ عذاب اللہ، گویا کہ اللہ کا عذاب ہو، گویا کہ اللہ کا یہ عذاب ہو۔ تکلیف انسان کے ساتھ محدود وقت تک کے، کوئی انسان بھوکا ہے، فاقہ نشی ہو، ایک محدود وقت کے لیے، اگر کسی انسان کو روٹی نہ ملے تو گویا کہ وہ ایسا اپنی تکلیف ایسا منا لیتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، ہم پر فاقہ ہو گیا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ نہیں، یہ ایمان والی نشانی نہیں ہے۔ ایمان والی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے آگے مانگنا، نہیں ملنا اللہ کے آگے مانگنا، یہ اللہ ہمیں تو کھانا عطا فرما، لیکن اللہ کی چھوٹی سی تکلیف کو اللہ کا عذاب بنانے یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ابھی محدود وقت تک کی ہوتی، کوئی بھی انسان کی دنیا میں کوئی بھی خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور کوئی بھی دکھ اور کوئی بھی غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔
کسی کا والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب مسلط کر دیا گیا. کسی کا اولاد کا بچپن میں ہی انتقال ہو جاتا ہے، وہ گویا ایسا مناتا ہے کہ جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا ہے. ایک محدود وقت تک کے لیے انسان کے ساتھ تکلیف ہے، ایک محدود وقت کے لیے انسان کے ساتھ خوشی ہے، اور یہ خوشی اور تکلیف یہ کب چلی ہے پتہ نہیں چلتا. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. اور جب ان کے رب کے پاس سے ان کے لیے مدد آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی کہ وقت پہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن جب اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی نصرت آ جائے تو گویا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ایک دوگلا پن ہے، یہ نفاق ہے، اس کو نفاق کہا جاتا ہے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو نہیں جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے حال کو نہیں جانتا ہے؟ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ہم یہ کر دیں وہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو نہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ کس کے دل میں مضبوط ایمان ہے، کس کے دل میں مضبوط ایمان نہیں ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں جانتا ہے کہ کون ایمان والے اور کون منافق ہیں؟ کون ایمان والے کون منافق ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں، کافر لوگ ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے کی اتباع کرو، یعنی تم شرک اختیار کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے جو گناہ ہوں گے، جو خطا ہوں گے، ہم اس کو اٹھا لیں گے. یہ کافر دنیا میں اہل ایمان کو جھانسا دیتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہماری جماعت میں آ جاؤ، تم شرک کرو، اللہ سے ملاوٹ کرو، ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے. اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ یہ ان کے خطا سے ذرا کچھ بھی نہیں اٹھا پائیں گے. اہل ایمان کی غلطیوں سے کو یہ کافر لوگ ذرا سے بھی نہیں اٹھا پائیں گے. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ لوگ جھوٹے اور مکار ہیں، بے شک لوگ جھوٹے اور مکار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر رکھا ہے قرآن میں، کیا نفاق ہے کیا کفر ہے، اس چیز کو واضح کر رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ایک تصویر پیش کر رہا ہے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ کافی لوگ اپنے اعمال تو اٹھائیں گے، اور ساتھ میں جو ان کی جو اتباع کرنے والے تھے، جو ان کے فالوور تھے، یہ ان کے بھی خطا کو اٹھائیں گے، یہ ان کے بھی خطا کو اٹھائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کافروں سے قیامت کے دن ضرور پوچھ تاچھ ہوگی کہ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو اس کے بارے میں کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. اس سلسلے میں ان سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے، کیا ہماری کتابیں تم پر نہیں پہنچائی گئی تھیں، کیا ہمارے نیک بندے تمہارے پاس تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، کیا ہمارے نیک بندے تمہارے سب پاس میری کتاب لے کے نہیں آئے تھے، کیا ہر چیز کو واضح نہیں کر دیا گیا تھا؟ اب وہ ہر چیز پر کہیں گے ہاں یا اللہ ہم واضح کر دیا گیا تھا، ہاں رسول آئے تھے. وہ کافی کہیں ہے آتا تباہ بربادی ہو. یہ ایک لقب دیا گیا قرآن میں، ہے آتا کہ میری تباہی کا. تو انسان کہتا ہے ہائے افسوس، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت میں کیا کہا ہے آتا میری تباہی، میری بکار. اس لیے قرآن کو جہاں تک ہو سکے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک ہو سکے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کے 6 حقوق پہ، پہلا قرآن پر ایمان لانا، دوسرا